میں دونوں کشمیری بہنوں سے مل کر راہداری میں پہنچا تو وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ البتہ زینہ اتر کر نیچے پہنچا تو گرکھا مستعدی سے نگرانی کرتا نظر آیا۔ میں اسے نظر انداز کرتا ہوا دفتر میں پہنچا تو مانک کو ایک اخبار کے مطالعے میں مصروف پایا۔ اس نے مجھے دیکھا تو گرم جوشی سے بولا، جی سردار جی، ملاقات ہو گئی چھوکریوں سے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، دونوں میرے اندازے سے زیادہ حسین ہیں اور اتنی پیاری اردو بولتی ہیں جیسے کوئل کوک رہی ہو۔ دل خوش ہو گیا۔ اب مجھے اطمینان ہے کہ اتنی بھاری دولت ضائع نہیں گئی۔ مانک نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، یعنی آپ سے انہوں نے اچھی طرح گھل مل کر باتیں کی؟ مجھے تو ڈر تھا کہ کہیں بدتمیزی نہ کریں۔ میرے کئی گاہکوں کو بھگا چکی ہیں یہ دونوں بدماش۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے گرج کر کہا، اب وہ میری ملکیت ہے مانک، زبان سنبھال کر بات کرو۔ میری زوردار ڈپٹ سن کر وہ سٹ پٹا گیا۔ بولا، شمع کر دے بہادر سنگھ جی، غلطی ہو گئی۔ میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، اتنا تجربہ رکھتے ہو، اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ گاہک گاہک میں فرق ہوتا ہے۔ بعض گھوڑیاں اتنی منہ زور ہوتی ہیں کہ اپنے قریب آنے والے کو جان سے مارنے سے بھی گریز نہیں کرتی، لیکن ماہر فن سدھانے والا انہیں بھی رام کر لیتا ہے۔ میں نے بھی درجنوں سرکش لڑکیاں رام کی ہیں۔ کہیں میٹھی زبان کا جادو چلانا پڑتا ہے تو کہیں عزت کا مقام دینے کے یقین سے بات بن جاتی ہے۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ میں ان میں سے بڑی سے شادی کروں گا، چھوٹی کا کسی اچھے لڑکے سے بیاہ کر دوں گا۔ مانک نے خوشامدی لہجے میں کہا، آپ نے ٹھیک ترکیب لڑائی ہے سردار جی، آپ تو ویسے بھی ہزاروں لڑکیوں کے سپنوں کے راجکمار جیسے ہیں۔ دولت کی چمک اپنی جگہ ہے، آپ کی نظر میں آنا تو ان کی خوش قسمتی ہے جی، ورنہ کوئی بڈھا کھوسٹ مہاجن بھی ان کے متھے لگ سکتا تھا۔ میں نے اس کی چرب زبانی نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تو میں چلتا ہوں، پرسوں شام سورج ڈھلنے کے سمے ملاقات ہوگی۔ میری درخواست ہے کہ ان دونوں کو اپنی کوٹھی سے میرے حوالے کرنا، ذرا اچھا رہے گا۔ اس نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے جی، لیکن اگر ان دونوں نے میرے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں نے انہیں سمجھا دیا ہے، تم سے اڑی نہیں کریں گی۔ پرسوں مغرب سے پہلے انہیں تمہاری کوٹھی پر پہنچ جانا چاہیے۔ اس نے خوشامدی لہجے میں کہا، آپ فکر نہ کریں جی، اب یہ آپ کی امانت ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی پھولی ہوئی جیب تھپ تھپائی۔ میں حویلی سے نکل کر اپنی جیپ کی طرف بڑھا تو میں نے عقب میں دروازہ بند ہونے کی آواز سنی۔ جیپ حویلی سے لگ بھگ 1 فرلانگ آگے بڑھی تو ظہیر اجازت لے کر سامنے والی نشست پر آ گیا۔ اس نے بےتابی سے پوچھا، سب ٹھیک تو ہے جمال بھائی؟ میں نے مطمئن لہجے میں بتایا، الحمدللہ سب بہترین رہا۔ اب وہ مانک کے پاس ہماری امانت ہیں، وہ پرسوں شام اپنی کوٹھی سے انہیں رخصت کرے گا۔ ظہیر بولا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ نے اس عقوبت خانے میں جتنا وقت گزارا ہے اس سے لگ رہا ہے آپ ان دونوں بچیوں سے مل کر آئے ہیں۔ میرا اندازہ درست ہے نا؟ کیا رد عمل دکھایا انہوں نے؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، تم بالکل ٹھیک سمجھے ہو، اتنی بھاری رقم ایڈوانس دینے کے بعد اپنی یہ بات منوانے کا حق تو تھا نا مجھے۔ لیکن وہ شروع میں سخت خوفزدہ اور ناراض تھیں۔ انہیں اصل حقیقت بتانے اور اپنی نیت کا یقین دلانے میں بہت مشکل ہوئی۔ میں نے ظہیر کو رخسانہ اور جمیلہ سے اپنی تمام گفتگو تفصیل سے سنائی۔ وہ سن کر خوش ہو گیا، لیکن ان کے خاندان پر ٹوٹنے والی قیامت کا سن کر افسردہ بھی ہوا۔ آخر میں نے بتایا کہ میرا پستول اب ان دونوں کے پاس ہے اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی میں نے سکھا دیا ہے۔ ظہیر نے پرجوش لہجے میں کہا، یہ آپ نے اچھا کیا، کشمیر کی بیٹیاں ہیں، بہادری تو ان کے خون میں شامل ہے۔ میں نے کہا، وقت بہت گزر گیا تھا، ورنہ ان کی بہن کے بارے میں مزید پوچھتا۔ ظہیر نے میری بات سن کر سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، جب تک اس کا پتہ نہیں لگے گا ہمارا مشن ادھورا رہے گا جمال بھائی۔ میں نے کہا، فکر نہ کرو، ہم دل پر کوئی بوجھ لے کر معاملہ ختم نہیں کریں گے۔ نہ صرف شازیہ بلکہ ہمیں ان تینوں کی ماں کا بھی پتہ لگانا ہے، جانے ان مظلوموں پر کیا بیتی ہوگی۔ اچانک ظہیر نے سوال کیا، بولا، ہمیں ابھی سے مانک کے قبضے میں جانے والی رقم واپس حاصل کرنے کی منصوبہ بندی بھی شروع کر دینی چاہیے۔ کچھ مشاہدے میں آیا، آپ نے جو 10,000 روپے اس کے حوالے کیے ہیں، کیا وہ ناری نکیتن کی کسی تجوری میں محفوظ کیے گئے ہیں یا؟ میں نے کچھ سوچ کر کہا، نوٹوں کی وہ موٹی گڈی میرے باہر نکلنے تک مانک کی اندرونی جیب میں موجود تھی۔ اگر یہاں کہیں رکھنی ہوتی تو اسے کافی وقت ملا تھا، لگتا ہے اپنی ریلوے لائن پار والی کوٹھی میں ساتھ لے جائے گا۔ ظہیر نے میری بات غور سے سنی اور میری تائید کی۔ بولا، یہ تو بہت اچھا ہے، اس کوٹھی میں اس کی گردن دبوچنا آسان ہوگا۔ اس دوران میں ہم اپنے ٹھکانوں کے قریب پہنچ گئے تھے۔ میں نے ظہیر کو اس کے مسافر خانے سے ذرا فاصلے پر اتارتے ہوئے کہا، تم اپنا حساب صاف کر کے یہیں میرا انتظار کرو، میں بھی شانتی استھان سے جان چھڑا کر آتا ہوں۔ بڑی گندی جگہ ہے، ایک رات گزارنی مشکل ہو گئی تھی، اب یہاں سے غائب ہونا ہے۔ پرسوں شام سیدھے مانک کی کوٹھی پر پہنچیں گے۔ ظہیر مزید کوئی سوال جواب کیے بغیر چل دیا۔
मैंने अपनी जीप शांति स्थान के सामने जाकर रोक दी। मैंने चौकीदार के सलाम के जवाब में 1 रुपया बख्शिश दी और सीढ़ियां चढ़कर ऊपरी मंजिल पर पहुंचा। रणधीर अपनी शबीना ड्यूटी के लिए नींद पूरी करके शायद कुछ ही देर पहले बेदार हुआ था। उसने अपना गलीज मुंह खोलकर जमाई ली और खुमार भरे लहजे में सवाल किया, मानिक जी से मुलाकात कैसी रही आपकी? मैंने अपने लहजे में जोश और मुसर्रत के मिले जुले जज्बात लाते हुए कहा, बहुत अच्छी रही। मैं तो समझ रहा था कि औरतों की खरीदो फरोख्त करने वाले ज्यादातर दलालों की तरह कोई जाहिल गंवार बंदा होगा, लेकिन इस गंदे धंधे से जुड़ा होने के बावजूद वो तो काफी पढ़ा लिखा और समझदार है। मुझे एक साया सा रणधीर के बदनुमा चेहरे पर लहराता नजर आया और फिर कबीदगी और मलाल ने कब्जा जमा लिया। मुझे दिल ही दिल में खुशी हुई। मैं मतलूबा नफरत आमेज पैगाम उस गलीज आदमी तक पहुंचाने में कामयाब रहा था, लेकिन वो घाघ आदमी अपनी दिली कैफियत छुपाते हुए अपने लहजे को खुशगवार रखने में कामयाब रहा। बोला, मानिक जी बड़े जिंदा दिल और खुश अखलाक इंसान हैं, अपने नौकरों का ख्याल रखते हैं। ये बताएं, उनसे मुलाकात का क्या नतीजा रहा? आपका काम बना या नहीं? मेरा मतलब है, लड़कियां पसंद आई आपको? मैंने पुरशौक लहजे में कहा, हाँ, दोनों ही अप्सरा से बढ़कर हसीन हैं। फैसला नहीं कर पा रहा था कि किसका इंतखाब करूं, इसलिए दोनों का सौदा कर लिया। मेरी बात सुनकर रणधीर के स्याह चेहरे पर पहले हैरानी और फिर मरूब होने के आसार छा गए। उसने बमुश्किल कहा, मगर उनके तो बहुत भारी दाम मांगते थे, दर्जनों ग्राहकों की बोली ठुकरा चुके हैं। मैंने अपने लहजे में गुरूर भरते हुए कहा, लेकिन मैंने मुंह मांगी रकम में सौदा किया है। अपनी पसंद का माल मैंने कभी हाथ से नहीं जाने दिया। ये कहकर मैंने अपनी जेब में हाथ डालकर नोट निकाले और 200 रुपए गिनकर उसके हाथ में रख दिए। कहा, ये लो अपनी मेहनत का इनाम, जो तुम्हें अब तक करनी ही नहीं पड़ी। नोट हाथ में आते देखकर उसका चेहरा चमक उठा। उसने रकम अपनी अंदरूनी जेब में रखी और पुरजोश लहजे में कहा, धन्यवाद सरदार जी, मैं आपका खादिम हूँ, आप हुक्म करें, जो कहेंगे हाजिर कर दूंगा। मैंने कहा, फिलहाल तो मेरा हिसाब बता दो, मैं दिल्ली वापस जा रहा हूँ, माल लेने के लिए सीधा मानिक की कोठी पर जाऊंगा। उसने एहसान मंदी से कहा, जो आज्ञा सरकार। वो मेरे साथ बनफ्स नफीस मेरे कमरे में आया और मेरा मुख्तसर सा सामान खुद उठाकर जीप तक पहुंचाया और मेरे जीप चलाने तक हाथ हिलाता रहा। ज़हीर मुकर्रा जगह पर मेरा मुंतजिर था। उसके साथ वाली सीट संभालते ही मैंने जीप आगे बढ़ा दी। मैंने कहा, यार ज़हीर, मानिक को परसों का तो कह दिया, लेकिन अभी तक ये सोचा नहीं कि ये 2 रातें कहाँ गुजारनी है। ज़हीर ने कहा, वैसे तो हम किसी भी दूसरे मुसाफिर खाने में ठहर सकते हैं, लेकिन इस तरह मानिक और रणधीर या उनके चमचों की नजरों में आने का खतरा है। मैंने सर हिलाकर उसकी तायद की और कहा, क्या ख्याल है, सरदार अमरदीप के गांव चलें? उन्हें हमारी मेजबानी करके खुशी होगी। ज़हीर ने खिलाफ तवक्को नफी में सर हिलाया। बोला, मैं आपको इसकी सलाह नहीं दूंगा। आप वहाँ कई बखेड़े छोड़ाए हैं, शायद उसके फुफा की हलाकत का मामला मंजर आम पर आ गया हो और पुलिस उसके कातिलों की बू सूंघती हुई आपके मेजबानों की हवेली तक पहुंच गई हो। आपकी वहां मौजूदगी खामखा की उलझन में डाल सकती है। मैंने चौंक कर कहा, यार, इससे पहले तो मैंने सोचा ही नहीं। इम्कान तो कम है, लेकिन खतरा मोल लेने की जरूरत भी क्या है। अपनी बात मानने पर ज़हीर खुश दिखाई दिया। मैंने कहा, यार, दरअसल मुझे अपने पास मौजूद सोने की टिक्कियों को रुपयों में बदलवाना है। सरदार अमरदीप की मदद से ये काम आसान हो जाता। ये तो तुम समझते हो कि हम मुंह उठाए किसी सुनार के पास पहुंच गए तो नजरों में आने का संगीन खतरा दरपेश होगा। ज़हीर ने मेरी बात गौर से सुनी और फिर कुछ देर सोचकर कहा, मेरा ख्याल है हमारा ये काम तो यासिर भट्ट भी करवा सकता है। एक बड़े व्यापारी की हैसियत से वो भारी रकमों का लेन देन करता रहता है। लुधियाने के सराफा बाजार में आपके सोने के मुनासिब दाम मिलेंगे और उस पर किसी को शक भी नहीं होगा। हो सकता है वो खुद सोना रख कर उसके मसावी रकम हमारे हवाले कर दे। मैंने खुश होकर कहा, बहुत अच्छी तजवीज है छोटे भाई, हमें ऐसे ही काबिल एतमाद आदमी की मदद दरकार है। वैसे भी उन दोनों बच्चियों को कश्मीर भिजवाने के लिए हमें उनका ताउन भी दरकार होगा। ज़हीर ने मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ठीक है, तो फिर यहाँ से सीधे घुमर मंडी चलते हैं। हम ये 2 रातें वहीं गुजारेंगे या फिर मंडी गोविंदगढ़ में मेरे ठिकाने पर रह लेंगे। मैंने कहा, चलो वहीं चलकर कोई फैसला करेंगे। हो सकता है यासिर भट्ट से कोई और सलाह मिल जाए। मुझे रास्ते का कुछ न कुछ अंदाजा है, लेकिन बेहतर है कि तुम रहनुमाई करते जाओ। ज़हीर ने इस बात में सर हिलाकर हामी भरी। वो मेरी तवक्को से बेहतर गाइड साबित हुआ। हम मुख्तसर रास्तों से गुजरते हुए लगभग 1 घंटे में जीटी रोड पर चढ़ गए थे और मुतवाजन रफ्तार से चलते हुए मजीद पौने 2 घंटे के बाद लुधियाना की हुदूद में दाखिल हो गए। मुझे रास्ता पहचानने में मुश्किल न हुई और मैंने अपनी जीप घुमर मंडी में यासिर भट्ट के अड्डे के ऐन सामने ले जाकर रोक दी।
مغرب کا وقت گزر جانے کی وجہ سے دیگر آڑت خانوں کی طرح یاسر بھٹ کے ٹھیے پر بھی تالا لگا ہوا تھا، لیکن ظہیر مجھے ساتھ لیے بغلی سیڑھیاں چڑھ کر سیدھا یاسر بھٹ کے کمرے میں جا پہنچا۔ دباؤ ڈالتے ہی دروازہ کھل گیا۔ سامنے والے پلنگ پر یاسر بھٹ بستر پر نیم دراز ہو کر ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ ہمیں کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ چونکا اور پھر ظہیر کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کے ہونٹوں پر محبت بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ جلدی سے بستر چھوڑ کر پلنگ سے اترا۔ اتنی دیر میں ظہیر اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ وہ دونوں والہانہ انداز میں ایک دوسرے سے گلے لگ گئے۔ وہ بولا، شکر ہے تم خیر خیریت سے واپس آ گئے، تمہاری سلامتی کے حوالے سے دل کو دھڑکا ہی لگا رہتا ہے۔ ظہیر نے اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، یار یاسر بھائی، ایک تو میں تمہاری اس اندیشے بازی سے بہت تنگ ہوں۔ سیدھی سی بات ہے بھیا، ہم تو جان قربان کرنے کی نیت سے ہی گھر سے نکلے ہوئے ہیں، جب بلاوا آ گیا خوشی خوشی اپنے پیارے رب کے پاس چلے جائیں گے۔ ظہیر سے فارغ ہو کر وہ والہانہ انداز میں مجھ سے لپٹ گیا۔ بولا، میں بتا نہیں سکتا کہ آپ سے دوبارہ مل کر کتنی خوشی ہوئی ہے جمال بھائی۔ میں تو سمجھ بیٹھا تھا کہ وہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ اس نے ہمیں آرام دہ بستر پر بٹھا کر مٹی کے تیل کے چولہے پر چائے چڑھا دی اور خوشگوار لہجے میں کہا، اچھا ہوا آپ دونوں آج آئے ہیں، ناصر بھی آیا ہوا ہے، اس سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ اس کا جملہ ابھی بمشکل مکمل ہوا تھا کہ سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور کمرے کے دروازے سے لگ بھگ 25 سال عمر کا ایک وجیح شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے کے نقوش اور قد کاٹ یاسر بھٹ سے کافی مشابہ تھے، لہٰذا یہ اندازہ مشکل نہیں تھا کہ وہی یاسر کا بھتیجا ناصر بھٹ ہے۔ ہمیں دیکھ کر اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ انتہائی گرم جوشی سے ملا۔ ہمارے سامنے اطمینان سے بیٹھتے ہوئے یاسر نے بغور ہمارے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، میں اندازہ ہی لگا سکتا ہوں کہ آپ دونوں کسی مہم سے واپس لوٹے ہیں اور دونوں کے چہروں سے لگتا ہے کہ آپ لوگ کامیاب رہے ہیں۔ ظہیر کو امتحان میں ڈالنے کے بجائے گفتگو کی باغ ڈور میں نے سنبھال لی۔ میں نے کہا، آپ نے ٹھیک اندازہ لگایا یاسر بھائی، لیکن ابھی ہمیں پوری کامیابی نہیں ملی۔ یوں سمجھیں کہ ابھی ابتدائی مرحلہ مکمل ہوا ہے۔ اپنے مشن میں پوری طرح کامیاب ہونے کے لیے ہمیں بھرپور مدد درکار ہوگی۔ یاسر بھٹ نے سوالیہ نظروں کے ساتھ پہلے مجھے اور پھر ظہیر کی طرف دیکھا۔ ظہیر اور میں پہلے ہی اس فیصلے پر متفق تھے کہ اب یاسر بھٹ کو اس معاملے میں شامل کیے بغیر بات نہیں بنے گی۔ چنانچہ اس نے یاسر کو بتایا، یاسر بھائی، ہم ایک طاقتور سیاستدان کی تحویل میں برسوں سے موجود 2 کشمیری لڑکیوں کو بھاری رقم کے عوض رہائی دلوانے کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ ظہیر کی بات سن کر یاسر بھٹ بری طرح چونکا۔ بولا، کشمیری لڑکیاں؟ کون بدبخت ہے جس نے ہماری بہنیں یرغمال بنا رکھی ہیں، اور کتنی رقم مانگ رہا ہے وہ؟ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، رقم تو بہت بھاری ہے، لیکن ہم نے بندوبست کر لیا ہے اور وہ شخص بدلے میں ان دونوں لڑکیوں کو ہمارے حوالے کرنے پر بھی تیار ہے۔ اب ہمیں ان دونوں لڑکیوں کو کشمیر منتقل کرنے اور اس سے پہلے مختصر عرصے کے لیے پناہ دینے کے لیے آپ کی مدد درکار ہے۔ میری بات سن کر یاسر نے جذباتی لہجے میں کہا، اس مقصد کے لیے میری جان بھی حاضر ہے بھائی، کوئی اور مدد درکار ہے تو بلا تکلف بتائیں۔ میں نے کہا، نہیں، فی الحال اتنا ہی ساتھ چاہیے آپ کا، ہم دونوں پرسوں جا کر ان دونوں کو یہاں لائیں گے، تب تک آپ ان کے قیام کا بندوبست کر دیں۔ انہیں 1-2 دن کے لیے یہاں چھوڑ کر ہم دونوں ایک اور ضروری کام نمٹانے کے لیے جائیں گے۔ ہماری واپسی تک آپ انہیں کشمیر بھجوانے کے انتظامات کر لیجئے گا۔ اس مرحلے پر ظہیر نے مداخلت کی۔ بولا، ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن ہم دونوں واپس نہ بھی لوٹیں تو انہیں بحفاظت کشمیر میں ان کے عزیز و اقارب تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ ظہیر کی بات سن کر یاسر چونکا۔ بولا، کیا مطلب؟ کسی خطرناک مہم پر جائیں گے آپ دونوں؟ مجھے لگا کہ ظہیر کو اس موقع پر یہ بات نہیں کھولنی چاہیے تھی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے ہی وضاحت کا موقع دیا۔ اس نے کہا، یاسر بھائی، آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ میری زندگی ہر وقت ہر قدم پر خطرے کی زد میں رہتی ہے۔ جمال بھائی نے میری زندگی بچانے کے لیے جو کچھ کیا ہے، اس کے بعد ان کے لیے بھی کچھ ایسی ہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، لہٰذا ہم کسی بھی وقت کسی ناخوشگوار صورتحال سے دوچار ہو سکتے ہیں، اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پر آپ سے درخواست کی ہے۔ یاسر نے پرعزم لہجے میں کہا، تم دونوں بے فکر ہو جاؤ، میری پناہ میں آنے کے بعد کوئی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ میں جان سے گزر جاؤں گا، ان پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ مجھے نرا بیوپاری نہ سمجھنا، میں پہلے کشمیری ہوں، عزت کی خاطر جان کی بازی لگا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تکیہ ہٹا کر نیچے رکھا پستول دکھایا۔ ظہیر نے کہا، بھائی، اسی لیے تو آپ پر اعتماد کیا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یاسر نے ہمیں ایک ریستوران میں بہت عمدہ کھانا کھلایا اور واپسی پر ایک بار پھر گپ شپ کی محفل جمی۔ موقع دیکھ کر میں نے سونے کی ٹکیوں کی فروخت کے معاملے میں اس کی مدد کی۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، یہ کوئی مشکل کام نہیں،
لیکن موجودہ صورتحال رازداری کا تقاضا کرتی ہے۔ میرا خیال ہے یہ کام ناصر زیادہ اچھا کر سکتا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے امبالہ میں اس کا ایک دوست سونار کا کام کرتا ہے، اس کے ذریعے رازداری کے ساتھ سونے کی ان ٹکیوں کا سودا کیا جا سکتا ہے، جبکہ قیمت بھی مناسب ملے گی۔ میں نے کہا لیکن یہ یاد رہے بھائی کہ ہمارے پاس صرف کل کا پورا اور پرسوں کا آدھا دن ہے۔ میری بات سن کر اس کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں ابھری۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے کہا وقت تو واقعی کم ہے، خدا جانے وہ سونار بر وقت دستیاب بھی ہو سکے گا یا نہیں، ہمیں کوئی یقینی راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ وہ کچھ دیر مزید سوچتا رہا، پھر اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا سونے کی ٹکیاں بعد میں فروخت ہوتی رہیں گی، میں اپنے بل پر ان کے مساوی رقم کا بندوبست کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ آپ کو کتنی رقم کی ادائیگی کرنی ہے؟ میں نے اپنے پاس محفوظ نقد رقم کا دل ہی دل میں اندازہ لگایا، کم از کم 15 اور زیادہ سے زیادہ 17,000 روپے اس وقت میرے پاس موجود ہوں گے۔ ان طلائی ٹکیوں کی قیمت کا تخمینہ 30,000 کے لگ بھگ تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں گنجائش رکھتے ہوئے بتایا میرا خیال ہے 25,000 روپے سے کام چل جائے گا۔ اس مرحلے پر ظہیر نے کہا میں نے بتایا تھا نا 12-13,000 روپے تو میرے پاس بھی موجود ہیں۔ میں ظہیر کی رقم کو شامل نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس وقت مجبوری تھی، چنانچہ میں نے اعتراض نہ کیا۔ ظہیر کی بات سن کر یاسر خوش ہو گیا، بولا یار پھر تو صرف 13,000 کا فرق رہ گیا ہے جس کا انشاءاللہ میں بندوبست کر دوں گا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ میں نے یاسر کو کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب ہمیں اطمینان ہے کہ ہم مطلوبہ رقم لے کر وہاں پہنچ جائیں گے، لیکن میری درخواست ہے کہ ان 2 دنوں میں سونے کی ٹکیوں کا مناسب خریدار تلاش کرنے کی کوشش بھی جاری رکھیں۔ یاسر نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ہم کل صبح ناصر کے پاس منڈی گوبند سنگھ چلتے ہیں، اگر آسانی سے کام بن گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے پاس دستیاب نقدی سے کام چلائیں گے۔ اس سے زیادہ اصرار کی گنجائش نہیں تھی، لہٰذا میں نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ یاسر نے اسی کمرے میں اضافی پلنگ اور بستر کا بندوبست کر لیا تھا، لہٰذا رات گئے تک ہم آپس میں خوش گپیاں کرتے رہے۔ میرے پاس بتانے والی کم اور چھپانے والی باتیں زیادہ تھیں، لہٰذا میں زیادہ تر سامنے بنا رہا۔ یاسر ہمیں اپنے قصبے اننگ ناگ کے قصے سناتا رہا۔ اسی دوران میں اس نے سرسری انداز میں اپنی اہلیہ کا بھی ذکر کیا جو پہلے بچے کی پیدائش کے دوران جاں بحق ہو گئی تھی۔ اس دردناک ذکر سے فضا اداس ہو گئی اور گفتگو کا سلسلہ رفتہ رفتہ کم ہوتا گیا، حتیٰ کہ ظہیر کے ہلکے ہلکے خراٹوں نے نیند کی دیوی کا غلبہ ظاہر کر دیا اور ہم دونوں بھی ایک دوسرے کو شب بخیر کہہ کر سو گئے۔